اس لیے حضرات ارے ہم کہاں کھوئے ہیں؟ اس پرفتن ماحول میں اپنے ایمان کو بچائیے، اپنی ایمان کو حفاظت کیجیے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، اور سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھے والی ہے۔ نبی نے فرمایا قرب قیامت میں ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا، اپنے ایمان کو سرکشت کر پانا اتنا مشکل ہو جائے گا، اپنے ایمان کو حفاظت کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جتنا کہ ہاتھ میں آگ کا چنگاری لینا۔ اب بتائیے کہ ہم کوئلہ کی آگ جلا لیں اور بغیر کیمیکل کے اس کوئلہ کی آگ کو پکڑ کر ہم اپنی مٹھی میں دبا کر رکھیں، دبا پائیں گے؟ نہیں دبا پائیں گے، ہماری ہاتھ جلے گی اور ہم فوراً چھوڑ دیں گے۔ نبی نے فرمایا کہ قرب قیامت میں اپنے ایمان کو بچانا اتنا کٹھن اور مشکل ہو جائے گا جتنا کہ ہاتھوں میں انگارے رکھنا، چنگاری رکھنا۔ اے میرے بزرگوں اور دوستو، میں پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا، آج وہ ماحول ہے کہ نہیں؟ آج وہ دن ہے کہ نہیں؟ اگر آپ مسجد کے لیے چلے تو گاؤں کی یعنی یہ عورتیں بے پردگی کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑی رہیں گی، مگر اسے احساس نہیں ہوگا کہ ہمارے گاؤں محلے کے بزرگ آدمی آ رہے ہیں، ذرا ان کو احترام کیا جائے۔ اور آپ یہاں سے چلے، ارے راج مارکیٹ کے لیے چلے تو ایک گناہ کی کام تو چھوڑیے، قدم قدم پر آپ کو ایمان کا لٹیرا مل جائے گا۔ یہی تک کہ محدود نہیں، نبی نے فرمایا قرب قیامت میں ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی، اور سینا کی کثرت تو اس طریقے سے ہوگا جیسا کہ گدھا جو ہے کہ جوڑ کھاتے ہیں کسی چوک اور چوراہے پر۔ آپ اپنے جو ہے کہ سینے پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھیں کہ آج وہ دن آ گیا کہ نہیں۔ ہم تو روزمرہ اخبار میں پڑھتے ہیں کہ ایک مرد کی سرپرستی میں بھلے جو ہے کہ یعنی 50 عورتیں ابھی نہیں ہے، لیکن 2-4 عورتیں تو ضرور شامل ہو چکی ہیں۔ میرے عزیز اور دوستو، یعنی پرسنٹیج کی بات کرتے ہیں، یہی تک محدود نہیں ہے۔ آج کے تاریخ میں زنا کی کثرت یہ ہے کہ بڑے بڑے آپ شہروں میں چلے جائیے، مہانگری میں چلا جائیے، وہاں جو ہے کہ فیشن لوگ دینا تو سمجھ رہا ہے، کوئی پارک بنا دیا جا رہا ہے زنا کے نام پر، کوئی اپنی آنکھوں کے زنا کر رہا ہے، تو کوئی اپنی کانوں سے زنا کر رہا ہے، تو کوئی اپنی ہاتھوں سے زنا کر رہا ہے، تو کوئی اپنے پیر کو زنا کر رہا ہے، یعنی قدم قدم پر ایمان کا لٹیرا ہے۔ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت میں یعنی ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی، اور زنا کی کثرت اس طریقے سے ہوگا جیسا کہ گدھا کسی چوک اور چوراہے کے اوپر جوڑے کھاتے ہیں۔ آج آپ نگاہیں الٹ کر کے دیکھیے کہ وہ دین ہے کہ نہیں۔ آج ہمیں اور آپ کو چاہیے کیا؟ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رسول اللہ کی حدیث کو پڑھے اور مصطفیٰ کی حدیث پر ہم عمل کریں، اور اپنی ایمان و عقیدہ کو حفاظت کریں، اور اپنے ایمان پر یعنی عقیدہ کو حفاظت کریں، اور خدا بند قدوس کی بارگاہ میں دعا کریں، مولا جب تک کے حیات میں رکھنا تو ہماری ایمان و عقیدہ کو حفاظت کے ساتھ رکھنا، اور جب اس دنیا سے تم رخصت کرنا تو خاتمہ بالخیر، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ ہم لوگ تو بہت دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم میں کمی نہیں ہے،
ہمارا جہاں تک کے تجربہ ہے کہ چھوٹی سی عمر میں اس قوم مسلم کے اندر جتنی کمیاں ہیں نا، اتنی کمیاں کسی بھی قوم کے اندر نہیں ہیں۔ میں چھوٹا سا اسٹیج ہے، میں اس کو بولنا نہیں چاہتا، نہیں تو زبان خدا نے ہمیں بھی دیا ہے، ہم بھی بولنا جانتے ہیں اور حق بولنا جانتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں دوستوں، رسول اللہ کی ایک فرمان اور سن لیجیے پھر گوئی، اس کے بعد سلام پڑھ لیں۔ نبی نے فرمایا کہ جب جب یہ قوم قرآن و سنت کو چھوڑا، تب تب اللہ نے ظالم کو مسلط کر۔ آج مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک دیکھیں، اس قوم مسلم کے اوپر ہر جگہ ظالم بادشاہ مسلط کر دیے گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی اپنے اندر دامن میں گریبان میں جھانک کر دیکھا؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے دین سے بہت الگ ہو چکے ہیں، ہم اپنے آپ کو قرآن و حدیث سے بہت الگ کر لیے ہیں۔ اور جب ہم اپنے دین سے اور قرآن و حدیث سے ہم اپنے آپ کو الگ ہو جائیں گے تو پھر فرمانے خدا تو یہی ہے کہ میں تم پر ظالم کو مسلط کر دوں گا۔ آج دیکھیے نیتنیاہو کو فلسطین پر مسلط کر دیا، امریکہ کو ہے نا کیا کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ، اس کو جو ہے کہ عراق پر مسلط کر دیا۔ کہاں ہو؟ نام نہیں لینا چاہتا، ہمارے اوپر بھی آپ کے اوپر بھی مسلط کر دیا گیا۔ اب ہماری زمین جائیداد چھینی جا رہی ہے، ہم سے سمپتیاں چھینی جا رہی ہے، کبھی ہمیں مغلوب کیا جا رہا ہے۔ اب نہ ہم سب لیں گے تو کب سب لیں گے؟ آج بھی میلاد رسول کی محفل ہونے کے باوجود بھی ہم آرکیسٹرا کی محفل میں چلے جائیں، اب ہم کہیں گے کہ ہم پکا سچا مسلمان ہیں، ہم کو جو ہے کہ انعام ملنا چاہیے۔ یہ سب غیرت ایمانی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا ہم تمام مسلمانوں کو یعنی ان سب خرافات سے بچا کر یا مسلمانی اور اپنے حبیب کے صدقے طفیل میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مجھ سے بولنے میں، لوگوں سے سننے میں غلطی ہو گئی ہو تو صدق دل سے توبہ پڑھتا ہوں۔ میرے ساتھ آپ لوگ بھی پڑھیے استغفر اللہ رب نہیں کو نہیں جمعی ہو تو بولے، اور ایک مرتبہ کلمہ شریف برکت کے لیے پڑھیے لا الہ۔ کلمہ پڑھیے نا، کلمہ پڑھنے آتا ہے کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ